القرآن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ سورۃ الانبیاء کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، اور سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت کے پہلے کلمات اقترب للناس سے پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے منہ پھیر رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم لوگ آپس میں چپکے باتیں کرتے ہیں۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں ہے؟ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم کھلی آنکھوں کے ساتھ کسی جادوگر کی پیروی کرنا چاہتے ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، یہ جو آپ کے بشر ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں، تو ہم نے تو کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں جو بشر نہ ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اگر تمہیں معلوم نہیں تو جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ مراد کیا تھا؟ اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ پہلے سے انبیاء کے ماننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ کنفرم کریں گے کہ پیغمبر ہمیشہ انسانوں ہی میں سے آیا کرتے ہیں اور ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور ہم نے پیغمبروں کو کوئی ایسا جسم عطا نہیں کیا تھا کہ جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ان میں سے کوئی بھی امورٹل ایٹرنل نہیں تھے، ہمیشہ رہنے والے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، پھر ہم نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن نَّشَاءُ، اور ہم نے پیغمبروں کو اور جن کو چاہا بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے گزرنے والوں، حد سے بڑھنے والوں یعنی زیادتی کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا، اور اگر ہم نے کوئی کھیل کھیلنا ہی ہوتا، کوئی فن، کوئی تماشا کرنا ہی ہوتا، لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو ہم اس کو اپنے پاس کرتے، یعنی آسمانوں پہ کرتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم نے ایسا کرنا ہی ہوتا تو ہم اس کو اپنے پاس آسمانوں پر کرتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر دے مارتے ہیں۔ فیدمغوہ، اور اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں۔ فاذا ہوا زاہق، اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہارے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی اللہ کے فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَعْصِرُونَ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اکتاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم مضمون آیا، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو وہ لازماً جھگڑتے آپس میں۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، یقیناً اللہ جو آسمان کے، جو عرش کا رب ہے، عرش کا مالک ہے،
وہ ان باتوں سے جو وہ بنا رہے ہیں بہت بلند و بالا ہے۔ ایک اور بات جو قرآن مجید میں کئی بار نقل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بیٹا ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں، یعنی تکریم کیے ہوئے بندے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے عزت دیے ہوئے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی، پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی عزت دیے ہوئے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ تو اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کر بول بھی نہیں سکتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ایکٹ کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی ہم تو صرف جو ہمارے سامنے ہے اس کو جانتے ہیں، ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے سامنے جو ہے وہ بھی معلوم ہے، اور جو ان کے پیچھے ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ یہ بات خاص طور پر آیت الکرسی میں بڑے خوبصورت انداز سے آئی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے گا؟ اللہ باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو ان کے سامنے کو بھی جانتا ہے، ان کے پیچھے کو بھی جانتا ہے۔ یعنی دو قسم کی سفارشیں ہوتی ہیں۔ ایک سفارش ہوتی ہے کہ جو بھی کام کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، آفیسر ہے یا جج ہے، اس پر انفلوئنس رکھنے والوں کی سفارش ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے کہ ایسا کرو، کوئی اللہ سے بڑا نہیں ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سفارش نہیں کر سکتا دھونس کے ساتھ۔ اور دوسری سفارش کیا ہوتی ہے کہ کوئی جج کے یا آفیسر کے علم میں اضافہ کرے کہ یہ فائل آپ کو بتا رہی ہے یہ درست نہیں ہے، میں چشم دید گواہ ہوں۔ اب کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو جا کر پڑھائے گا کہ اللہ تیرے فرشتے جو اعمال نامہ لے کے آئے ہیں اس میں فائنڈنگز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، میں جانتا ہوں، چشم دید گواہ ہوں کہ یوں نہیں یوں ہوں۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی لہم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کریں گے الا لمن ارتضی، مگر اس کی جس کے لیے اللہ راضی ہوگا۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہوں، تو ایسے ہی شخص کے لیے ہم ایسے شخص کو ہم جہنم کی شکل میں بدلہ دیں گے اس کی اس بات کا۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین سب ملے ہوئے تھے؟ ففتقناہما، تو ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ مانتے نہیں ہیں؟ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی وہ لوگ جو اس کائنات کو حادثے کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سے آپ حادثتاً چلی آ رہی ہے، وہ غور کریں کہ ذرا آسمانوں اور زمین کا نظام تو دیکھیں کہ اسی نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہر مسجد کے اندر کیلنڈرز جو لگے ہوئے ہیں کہ فلاں تاریخ کو سورج اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے غروب ہوگا، اتنے بجے نصف النہار ہوگا، اور سال ہر سال سے وہ جنتریاں، وہ ٹائم ٹیبلز چل رہے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر حادثہ ہوتا تو کبھی کچھ ہو جاتا، کبھی کچھ ہو جاتا، تو یہ سارا کا سارا جو ایک سیٹ نظام ہے۔ اور دوسرا، زمین، سورج، چاند، یہ سب جو ہیں وہ اس فضا کے اندر گردش کر رہے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، تو it cannot be an accident. So it cannot be an accident. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں، جس نے رات دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے یا نبی آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو
بقا نہیں بخشی. افئی متا، تو اگر آپ بھی انتقال کر جائیں، فہم الخالدون، تو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نو وے. آیت نمبر 37 میں فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم جلدی نہ مچاؤ. پھر فرمایا یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا پورا وعدہ عذاب کا یا قیامت کا، بتاؤ ان کنتم صادقین، کہ تم سچے ہو. جواب دیا گیا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون. کاش کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ جس وقت یہ اپنے چہروں سے اور اپنی بیک سے آگ کو پرے ہٹا رہے ہوں گے اور ان کو کہیں سے مدد نہیں دی جائے گی، اس دن ہوگا وہ دن جس کا یہ تقاضا کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، ان سے کہو کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اصل میں یہ اپنے رب کی یاد سے اور اس کی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو کھڑا کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کو عمل کیا ہوگا اسے بھی ہم لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کو. اس کے بعد انبیاء کرام کے تذکرے، جس سے یہ سورۃ انبیاء کہلاتی ہے، وہ شروع ہوئے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے اس سے قبل ابراہیم کو ہدایت سے نوازا اور ہم ان کے حال سے واقف تھے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے رہتے ہو، ہاتھ جوڑتے رہتے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو جواب میں وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اور تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادا، یہ سب کے سب صریح گمراہی میں مبتلا تھے. وہ کہنے لگے جواب میں قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم واقعی آپ سچ لائے ہیں ہمارے پاس، یہ کھیل رہے ہیں، ہم سے مذاق کر رہے ہیں. قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہارا رب اصل میں آسمان اور زمین کا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا. وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. وتاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم، اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے خلاف کوئی چال چلوں گا. فجعلناہم جزازا، اور موقع ملنے پر انہوں نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا. الا کبیرا لہم، سوائے ان میں سے ایک بڑے کے جس کو انہوں نے چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. بتا بھئی کون تجھے ان سب کو توڑ کے گیا ہے. قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جب رات کو وہ آئے اور انہوں نے ٹوٹے ہوئے بت دیکھے تو بڑے غصے سے کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے. قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو بتایا گیا کہ ابراہیم نامی جو نوجوان ہے وہ ان کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے، وہ ہونا ہو یہ اسی کی کرتوت ہے. قالوا فاتوا بہ، تو لوگ کہنے لگے کہ ذرا لاؤ اس کو علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے. لعلہم یشہدون، تاکہ وہ سب گواہ رہیں کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. قالوا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سا ڈر رہے تھے، وہ تو اس کے منتظر تھے. یہ سارا جو انہوں نے سٹیپس کیے تھے وہ اسی جگہ پر ان کو لے کے آنا چاہتے تھے، اور وہی ہو رہا تھا. قالوا،
ان سب نے بڑے غصے سے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تم نے ہی کی حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کانفیڈنس سے کہا قال بل فعلہ کبیرہم، یعنی اس بڑے بت کو جس کو انہوں نے توڑا نہیں تھا جان بوجھ کر، اس کی طرف اشارہ کر کے کیا کہ یہ اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے۔ فصلوہم، ذرا پوچھو ان بتوں سے ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے دل ہی دل میں غور تو کیا، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو انہوں نے دل ہی دل میں غور کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ تم خود ہی ظلم ڈھانے والے ہو، زیادتی کرنے والے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر شرمندہ ہو کر انہیں سر نیچے کر لیے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور کھسیانے ہو کر کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جملہ ان کے زبان سے نکلوانا چاہتے تھے، جب کہا تو فوراً ان پر انہوں نے لان تان کی۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، ینفعکم شیئا ولا یضرکم۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ تم عبادت کرتے ہو ان کی جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اف لکم، تو پھر فڑے متاڈے ان پر تف ہے، ولما تعبدون، اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ قالوا حرقوہ، تو وہ کہنے لگے کہ جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور یوں مدد کرو اپنے خداؤں کی، ان کنتم فاعلین، اگر واقعی کچھ کرنا ہے۔ قلنا یا، اب اگلا سین کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور وہ آگ اتنی زیادہ تھی، اس کی حرارت کا یہ عالم تھا کہ کسی کے لیے اوپر چڑھ کر، دیوار کے اوپر چڑھ کر حضرت ابراہیم کو اندر پھینکنا ممکن نہیں تھا، لہذا ایک مجنیق میں ان کو باندھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ اور اب آگ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ آگ کا بھی رب ہے، اور اس کو جلانا اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھایا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ کو، یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی، یعنی ایئر کنڈیشنڈ ہو جا۔ اینڈ ہیئر دیٹ واز وارادوا بہ کیدن، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک چال چلی حضرت ابراہیم کو جلانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے سرسبز و شاداب اور کمفرٹیبل بنا دیا۔ تو وارادوا بہ کیدن، انہوں نے ایک چال چلی، فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے انہی کو نقصان سے دوچار کیا، یعنی وہ بات ان کی پوری نہ ہوئی، ان کی بےزتی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم کو بھی علیہ السلام، ولوطًا، اور لوط کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور پھر ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمائے، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور پوتے یعقوب بھی ان ایڈیشن، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اپنے سب پیغمبروں کو نیکوکار بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا تھا، پیشوا بنایا تھا ان سب کا جو ہدایت کا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو نیک کاموں کی وحی کی تھی، اور وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط کا قصہ یاد کرو کہ ہم نے ان کو بھی حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے ان کو نجات دی ایک ایسی بستی سے، یعنی نکال لیا ایک ایسی بستی سے کہ جس کے رہنے والے انتہائی گندے کام کیا کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یقیناً وہ سب کے سب برے اور بد کردار تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ انہ من الصالحین، یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ ونوحا اذ نادى من قبل، اور نوح کو بھی ہم نے نجات دی جب انہوں نے اس سے پہلے ہمیں پکارا۔
فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور نوح اور ان کے گھر والوں کو ہم نے ایک بڑی گھبراہٹ سے بچایا۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت داؤد حضرت سلیمان کا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان بھی، یعنی ان کو بھی یاد کرو کہ جب انہوں نے ایک کھیتی کا فیصلہ کیا، ایک ایشو بنا کہ ایک چرواہے کی بکریوں نے ایک کسان کا سارا کھیت جو ہے اس کو رون ڈالا اور اس کو کھا گئیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ یہ کھیت دے دیا جائے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی سے کہا اگر میں اس کا فیصلہ کرتا تو مختلف کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ کرتا کہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، اور جو بکریوں والا ہے وہ کھیت کو سینچے اور پروان چڑھائے، جب کھیتی دوبارہ اسی لیول پر آ جائے جس لیول پر بکریوں نے اسے کھایا تھا، تو پھر کھیت جو ہے واپس دے دیا جائے کھیت کے مالک کو، اور ان دا مین ٹائم جو بکریوں کا دودھ اس نے استعمال کیا مالک نے، کھیت کے مالک نے، وہ اس کو ایک اضافی فائدہ ہوگا اور سزا ہوگی یہ بکریوں کے مالک کی، چرواہے کی۔ اس کا ذکر ہے، پھر ذکر ہے یہاں پر وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے پہاڑوں کو بھی مسخر کیا داؤد کے ساتھ، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ، یسبحن والطیر، تو وہ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی سریلی آواز عطا فرمائی تھی، اور جب وہ زبور شریف پڑھتے تھے، زبور جو ہے ہی حمد کے ترانے، یہ سامز آف ڈیوڈ آپ کو اب بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں ساتھ ملتے ہیں، وہی اصل میں زبور ہے۔ تو سامز آف ڈیوڈ وہ جو حمد کے ترانے ہیں داؤد علیہ السلام کے، جب وہ گاتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے اور پرندے بھی وجد میں آ کر ان کے ساتھ وہ حمد جو ہے وہ کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ مزید برآں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذرا بختر کا مجید بنایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھایا تاکہ تم لڑائی کے نقصان سے بچ سکو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کیا ہم نے ہوا کو، عاصفۃً تیز چلنے والی، تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو ان کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، یعنی فلسطین کی سرزمین۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اور ایوب کا بھی ذکر کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہہ کر؟ انی مسنی الضر، کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ایوب کی دعا سن لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور پھر ہم نے دور کر دی ان کو جو بھی تکلیف تھی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، ہم ان کے گھر والے بھی ان کو دوبارہ ادا کر دیے، اور مزید بھی رحمتا من عندنا، ہماری جانب سے مہربانی کے طور پر، وذکر للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر، واسماعیل وادریس وذوالکفل، اور اسی طرح اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی کل من الصابرین، سب کے سب جھیلنے اور برداشت کرنے والے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے ان سب کو داخل فرمایا اپنی رحمت میں۔ انہم من الصالحین، وہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ وظنونی اذ ذہب مغاضبا،
اور یاد کرو مچھلی والے کو بھی کہ جب انہوں نے پکارا، یعنی یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں، اللہ نقدر علیہ فظن اللہ نقدر علیہ، اور ان کو گمان تھا کہ جیسے ہم ان پر کوئی قوت نہیں رکھتے، فنادا فی، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے، اور وہاں فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو اندھیرے تھے اس میں انہوں نے پکارا اپنے رب کو، اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں نے ہی ظلم ڈھایا تھا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا بھی سن لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ وزکریا اذ نادی ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور یاد کرو زکریا کو بھی علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا یہ کہتے ہوئے، ربا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، یعنی مجھے صاحب اولاد کر دے جو میرے علم کا اور میری ہر چیز کا وارث بن سکے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا بھی سن لی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور انہیں یحییٰ عطا فرمائے، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے ان کی زوجہ کی اصلاح کر دی، یعنی پہلے وہ بانجھ تھی ان کا بانجھ پن ختم کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ سب کے سب نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، جلدی کرنے والے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ امید اور ڈرتے ہوئے مجھے پکارتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ سب ہم سے ڈرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور حضرت مریم کا تذکرہ ہے، وہ خاتون کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو پھر ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے مریم اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ، یہ سب کے سب ایک ہی گروہ ہیں، وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدونی، پس میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم جدا جدا ہو گئے، متفرق ہو گئے، کل الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ فمن یعمل من الصالحات وہو مؤمن، فمن یعمل من الصالحات وہو مؤمن، بس جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کی ناشکری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور یقیناً ہم تمام اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، آیت نمبر 105 میں، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میری زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہی بنیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں تو ایک تبلیغ ہے عبادت گزار بندوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت بنا کر۔ قل انما یوحی الی، اعلان کرو کہ یقیناً میری طرف وحی کیا جاتا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرمانبرداری اختیار کرتے ہو، اسلام لاتے ہو۔ سورۃ الانبیاء کے بعد اسی پارے میں سورۃ الحج بھی ہے، یہ دونوں آدھے آدھے پارے پر مشتمل ہے۔ 17ویں پارے کا نصف اول سورۃ انبیاء پر مشتمل ہے، اور اسی پارے کا نصف ثانی یعنی دوسرا ہاف سورۃ الحج پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت،
کہ اس دن دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ زیر بحث آیا ہے، اور وہ ہے مرد اور عورت کا فرق۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مرد اور عورت یہ آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے، یعنی آج کا ہمارا علم اس کے مطابق انسانی جسم سیل سے بنا ہے، اور سیلز کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں جن کی حیثیت سافٹ ویئر کی ہے۔ کروموسوم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق انسان کا جسم یا کسی بھی حیوان کا جسم عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑوں کی شکل میں کروموسومز انسان کے سیلز میں رکھے ہیں، اور انسان کے سیلز میں 23 جوڑے ہوتے ہیں کروموسومز کے۔ عورت کے تمام جو جوڑے ہیں وہ ایکس ایکس ہیں، یعنی ایک ہی نوعیت کے تمام کروموسومز ہیں، جبکہ مرد کے کروموسومز میں سے ایک جوڑا جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے، یعنی ایک کروموسوم کا فرق ہر سیل میں ہوتا ہے۔ اور انسان کے جسم میں 28 ٹریلین کروموسومز ہیں، یہ اگر آپ کیلکولیشن کرنا چاہیں تو آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا۔ اب 1/46 یعنی 46 میں سے ایک کروموسوم کا فرق ہے مرد اور عورت میں، اور 1/46 کو آپ ضرب دیں 28 ٹریلین سے تو بہت بڑی فگر ہوگی، اتنا فرق ہے مرد اور عورت میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات اسٹیبلش کرنے کی ہے کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے کیا کیا چیزیں اٹریکٹیو بنائی گئی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں، من النساء عورتوں سے، یعنی سر فہرست عورتوں کا ذکر ہے، لہذا یہاں لوگوں سے مراد جو ہیں وہ مرد ہیں۔ اور یہی ہمارا آبزرویشن بھی ہے کہ مرد کے ویک پوائنٹس کیا ہیں۔ سب سے بڑا ویک پوائنٹ مرد کا عورت ہے۔ عورت خوبصورت ہو یا بدصورت، موٹی ہو یا پتلی، گوری ہو یا کالی، ینگ لکنگ ہو، تو مرد کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے۔ پرکشش چیز ہے، غور کریں گے تو معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں، لیکن جب وہ سامنے آتی ہے تو پھر بہرحال مرد اس کی طرف کھنچتا ہے۔ انکانشیس جتنی بھی اس کی موومنٹس ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وومن اورینٹڈ ہیں 99.9%، لیکن اس کی جو کانشیس موومنٹس ہیں وہ سن اورینٹڈ ہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہاں سر فہرست مرد کی جو خواہشات ہیں وٹ اٹریکٹس ہم میں سر فہرست عورت ہے، اور نمبر 2 پر بیٹے ہیں۔ جبکہ عورت کا معاملہ کیا ہے کہ عورت کے لیے مرد مطلقاً اٹریکٹیو نہیں ہے۔ ہاں، ہینڈسم مرد جو ہے وہ اٹریکٹیو ہے۔ یہ سبق آپ کو ملتا ہے سورۃ یوسف سے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے، لہذا وہ اس عورت کے لیے بھی irresistible ہو گئے جس کے ہاتھوں میں پل کر وہ جوان ہوئے۔ اور یہی تشویش تھی باقی عورتوں کو بھی کہ وہ سب جانتی تھیں زلیخا کو کہ یہ کیا ہو گیا، ہو نہ ہو وہ غلام کوئی بڑا غیر معمولی ہینڈسم ہوگا، اور یہی دکھانے کے لیے زلیخا نے انہیں اپنے ہاں دعوت پر بلایا تھا تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دیکھو وہ لڑکا اس قابل ہے کہ نہیں جو خواہش میں نے اس سے کی ہے۔ اب یہاں واضح ہوا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں جو بنیادی فرق رکھا ہے وہ ہے کہ عورت نسبتاً زیادہ جذباتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی جذبات دیے ہیں ان کے ایکسپریس کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ کنٹرول دیا ہے۔ اسی کا ظہور ہے کہ عورتوں کے بارے میں 2 چیزیں بتائیں کہ عورت کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ جو ہے وہ اس کی مامتا ہے، اپنی اولاد کی محبت۔ اور اس کا بھی ظہور آپ دیکھ لیں کہ کبھی زلزلہ آئے تو مرد شاید اٹھ کر بھاگ جائے باہر، عورت کبھی نہیں جائے گی اپنے بچے کو چھوڑ کر۔ لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے ماں کی مامتا کے لیے، اپنے بچے کی ٹیک کیئر، اس کو دودھ پلانا۔
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تم حمل والیوں کے حمل دیکھو گے کہ گر جائیں گے. یہ بھی عورتوں سے متعلق بات ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، اور ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے کنکلوڈ کیا تھا کہ وہاں ناس سے مراد مرد ہیں، تو یہاں بھی ناس سے مراد ہے. اور تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. نشے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ہائر سینٹرز جو ہے وہ سپریس ہو جاتے ہیں دماغ کے، اور وہ جو کنٹرول ہوتا ہے موومنٹ پر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر الٹپ جو ہے وہ شرابی نشے میں مدہوش جو ہے وہ غصہ آ جائے تو جو چیز آئے ہاتھ میں آئے مار دے گا. جنسی جذبہ سوار ہوگا تو وہ بیوی اور ماں اور بہن میں فرق نہیں کر سکے گا. کھانے پہ آئے گا تو کھاتا چلا جائے گا، پینے پہ آئے گا تو پیتا چلا جائے گا. اور یہی ہوتا ہے جو لوگ شراب کے نشے سے مرتے ہیں کہ شراب پی واقعی نشہ چڑھ گیا، پھر ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ بس بہت پی لی ہے، اور اوور ڈوز کر کے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تم دیکھو گے کہ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن اصل میں وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا ہاربل ہوگا کہ جس سے ان کی مت ماری جائے. آیت نمبر 8 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگوں میں سے کچھ اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر کتاب منیر کے. علم جو ہے وہ مادی علم ہے، اور ہدایت یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص چیز بخشی ہے کہ خیر اور شر میں تمیز کرتا ہے، اور کتاب منیر یہ وحی ہے. اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کے بندگی کرتے ہیں. بندگی کا تقاضا تو کیا ہے کہ انسان کی جان بھی اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہو، اولاد، مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے کہ یہ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا ہے. لیکن انسانوں کی اکثریت وہ کنارے کنارے رہ کر بندگی کرتی ہے اور منجدھار میں کودنا نہیں چاہتی. ان کے بارے میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ان میں سے ان کو خیر ملتا ہے، مال ملتا ہے، دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے، اطمئنَّ بِهِ، تو اس سے مطمئن ہوتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر ان کو مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو منہ کے بل لوٹ جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے سب سے بڑا نقصان. آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جنات، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا. یعنی آپ پرانی تصویریں دیکھیں نا مغل بادشاہوں کی، یا ایون جو یورپین لارڈز ہیں، تو وہ موٹا ریشم کا لباس جو ہے، جو ان کے یعنی صاحب ان کی شوکت و سطوت کی علامت ہے، تو وہ جنت کے لوگ بھی وہ لباس پہنیں گے to have the feeling that yes they are great. اور یہاں انہیں کوئی وہ ایسے لباس دیکھ کر کوئی ڈیپریویشن کا احساس ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، خاص طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنے کے لحاظ سے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کیا تھا ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو ایک مقام، اللہ تشرک بی شیئن، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. فَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک کرنا طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی پاک و صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، اور نماز میں قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کے لیے پکارو، اور لوگوں کو حج کے لیے پکارو. یا تو کا رجالن، وہ
چلے آئیں گے پیدل، والا کل ضامرن، اور دبلے دبلے اونٹوں پر، یاتینا من کل فج عمیق، تمام دور دراز کے راستوں میں سے چلے آئیں گے، لی یشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور جانے پہچانے دنوں میں اپنے رب کا ذکر کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہوں گے یعنی قربانی کے لیے، فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، تو قربانی کر کے تو تم کھاؤ ان کے گوشت میں سے، اور کھلاؤ فقیر اور درماندہ حال کو بھی، بھوکے کو بھی اور تنگ دست کو بھی، ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم، اور پھر چاہیے کہ لوگ اپنے میل کچیل صاف کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں طواف زیارت کا حکم آ رہا ہے، تو پھر میلے کچیلے کپڑے اتار کر غسل کر لیں، اور پھر صاف کپڑے پہن کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہوں وہ ان کے اوپر اللہ کا نام پکاریں ان کو ذبح کرتے ہوئے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کی فرما برداری اختیار کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری دے دو۔ اب اسی قربانی ہی کے ضمن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کبھی نہیں پہنچے گا، ہرگز نہیں پہنچے گا ان جانوروں کا گوشت اور خون اللہ تک، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، البتہ اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا، وہی تمہارے کام آئے گا۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا تمہارے لیے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کو بڑھا کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ یہ دونوں جو عیدیں ہیں یعنی دو بڑی عبادتیں جو ہیں ان کے ساتھ ایک ایک عید رکھی ہے۔ روزے کی عبادت کے بعد عید الفطر ہے، روزوں کے افطار کی عید، اور حج کے بعد عید القربان رکھی ہے، تو دونوں میں کہا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ تمہیں اس نے ہدایت بخشی ہے۔ تو عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی کھلے میدان میں جا کر بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی نعرے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، اعلان کہ اللہ بڑا ہے، اور پھر اسی سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کی جد و جہد کا راستہ جو ہے وہ سامنے انسان کو نظر آتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ رہی یہ بات کہ علامہ اقبال نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے بڑے پرچکو انداز میں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا، کہ صرف زبانی اللہ اکبر کہنا اور اللہ کے دشمنوں کو چیلنج نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ گدھوں والا کام ہے۔ شاہینوں کا کام کیا ہے کہ وہ باہر نکل کر میدان میں اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، اور جس سے کافروں کے دل دہل جائیں، اللہ کے مشرکوں اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے دل دہل جائیں، اور پھر یہ لوگ واقعی اللہ کے جھنڈے کو سر بلند کر دیں اور صحیح معنوں میں اللہ اکبر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی۔ آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، جب تک ابو طالب زندہ رہے تو خاندانی پروٹیکشن آپ کو حاصل رہی، خاندان کا بائیکاٹ ہوا، لیکن آپ پر دست درازی ذاتی طور پر نہیں ہو سکی، سوائے ابو لہب کے جو چونکہ تایا تھا لہذا اس نے دست درازی کی، اس کی بیوی نے کی، لیکن اور کوئی خاندان بنو ہاشم سے باہر آپ پر دست درازی نہیں کر سکا۔ جب مطالبہ سخت ہوا قریش کا ابو طالب سے تقاضا کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو قریش نے کہا ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کریں گے، اس نے کہا کرتے،
تو محرم سن 7 نبوی سے محرم 10 نبوی تک 3 سال کا یہ مقاطع ہوا، بائیکاٹ ہوا، اور بنو ہاشم کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ وادی کے اندر قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے آ کر 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا ممکن نہیں تھا جب تک آپ کو کوئی پناہ نہ دے۔ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے۔ پھر مطعم بن عدی نامی ایک مشرک نے آپ کو پناہ دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر طائف پہ واپسی پر جو شکوہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آیا، اس کے نتیجے میں آپ کو معراج نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم اپنا کام جاری رکھو۔ اسی سال حج کے دوران، حج کے موسم میں، حج کے موقع پر یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور ان کے سامنے دعوت رکھی، وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے اور بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی۔ اگلے سال 75 افراد آئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ اس سے پہلے وہ ایک پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولاً اتفاق کر لیا اور پھر ان کا نظم قائم کیا، ان کے اندر 12 نقیب مقرر کیے کہ اگر تم میری جد و جہد میں شامل ہونا چاہتے ہو، یعنی قریش کے دشمن کو تم پناہ دینا چاہتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں قریش سے جنگ مول لینی ہوگی، لہذا پہلے ڈسپلنڈ ہو جاؤ۔ تو آپ نے 12 نقیب مقرر کیے، بڑے قبیلے خزرج میں سے 9 اور چھوٹے قبیلے اوس میں سے آپ نے 3 نقیب مقرر فرمائے، اور ان کی اطاعت کا حلف لے لیا بیعت عقبہ ثانیہ کی شکل میں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ دونوں بیعتوں میں شریک تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سمع و طاعت کی، یعنی ہم آپ کے مقرر کردہ نقباء کی بات سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسانی، خواہ موڈ ہو یا نہ ہو، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، یعنی میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے نقیب بننا چاہیے تھا، میں زیادہ انفلوئنس شاید آدمی ہوں، لیکن آپ کسی دوسرے کو نقیب یا امیر بنا دیں تو اس کی میں بات مانوں گا۔ پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ سورہ نساء میں تذکرہ ہے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے نبی کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب دوران سفر ہجرت غالباً یہ آیت نازل ہوئی ہے، جہاں اجازت دی گئی ہے مسلمانوں کو، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ لوگ کہ جن پر جنگ ٹھونسی جا رہی ہے انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ناحق اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، سوائے اس کے کہ الا ان یقولوا، وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور نہ ہٹاتا رہتا، روکتا نہ رہتا، لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تو راہبوں کے راہب خانے، عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں مسمار ہو چکی ہوتی۔ پھر وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں غلبہ عطا کرتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں جب انہیں زمین میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوتی ہے تو وہ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور بھلائی کو اسٹیبلش کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی کو روکتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار پہ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، فقد كذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، تو آپ سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی تو جھٹلایا تھا،
وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے، واصحاب مدین اور اہل مدین نے جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے تھے، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، فاملیت للذین فاملیت الکافرین، لیکن میں نے کافروں کو مہلت دی، ثم اخذتہم، پھر آخر کار میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، تو پھر کیسی سی میری ڈس اپروول۔ وہ بات جو سورہ انعام میں بھی آ چکی، اعراف میں بھی آ چکی، اب پھر دہرائی جا رہی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، نہیں گھومے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، وآذان یسمعون بہا، اور کان ہوتے جن سے وہ سنتے، فإنھا لا تعمی الابصار، یقیناً ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، اصل میں ان کے وہ دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سروس پہ لگایا ہے زمین پر سب کچھ، اور کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں اس کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ وہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے مگر اللہ کی اجازت سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بہت شفیق و مہربان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان کی جن کے لیے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم کافروں کے چہروں پر ناخوشگواری دیکھتے ہو، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم بآیاتنا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ عنقریب حملہ کر دیں گے ان پر جو ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہو کیا میں تمہیں اس سے زیادہ ناپسندیدہ ناخوشگوار چیز نہ بتاؤں، النار، یعنی جہنم کی آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا اینڈ ہے۔ سورۃ الحج کا آخری رکوع بڑا زبردست ہے، اس میں فرمایا کہ لوگوں ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کر فرمائی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، نہیں یخلقوا ذبابا، وہ کوئی مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بل اجتمعوا لہ، اگرچہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس کو واپس ریکور نہیں کر سکتے۔ بہت کمزور ہے طالب بھی اور بہت کمزور ہے مطلوب بھی، یعنی اگر انسان کا ٹارگٹ بڑا ہلکا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ بھی ہلکا ہے۔ سورۃ حج کا آخری رکوع جو ہے، آخری دو آیات جو ہیں وہ بڑی ہی زبردست ہیں عملی زندگی کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ رکوع و سجود جو ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے دو ارکان ہیں، اور ان کے ذریعے سے اصل میں ارکان اسلام کو اسٹیبلش کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا ہے۔ بندگی جو ہے وہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب کام کرنا، اور زندگی موت کا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا، یہ ہے بندگی کے تقاضے۔ مان لینا کہ وہ میرا رب ہے، میرا سب کچھ بھی اسی کا ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا وفعل الخیر، یہ کیا ہے؟ انسانی خدمت، اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب خیر کے کاموں میں سے یقیناً کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی خیر ہے، کسی راستے سے کوئی ایذا دینے والی چیز ہٹا دینا بھی خیر ہے، لیکن سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اس سے بہتر کام کیا سمجھا جاتا ہے کہ غریب کو کوئی روزگار بنا کے دینا تاکہ وہ مانگتا نہ پھرے۔ پھر اس سے بھی اچھا کام کیا سمجھا جاتا ہے کہ غریبوں کے بچوں کو پڑھوا دیا جائے، تعلیم دلا دی جائے،
اس کو ڈاکٹر انجینئر بنا دیا جائے، اکاؤنٹنٹ بنا دیا جائے، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے ایک بچے کو تعلیم دلا کر ڈاکٹر تو بنایا تاکہ وہ جیب کترا نہ بنے، لیکن وہ رہے گا جیب کترا کا کترا ہی، جیب کترا کا جیب کترا ہی اگر آپ نے اس کو انسان نہیں بنایا، اخلاق نہیں پڑھایا۔ اور برائی سے بچانے والا جو ہے وہ خوف خدا ہے، یعنی ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جب آپ محنت کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے، دین پڑھائیں گے، اخلاق سکھائیں گے، با اخلاق بنائیں گے، تو وہ ہے اس کی اصل خدمت۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہی اللہ کے دین کی دعوت کو آگے پھیلانا اور لوگوں کو انسان بنانے کی اور جہنم کی آگ سے بچانے کی جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اپنے مخاطبین، اپنے صحابہ کو یہ سب کچھ پڑھاتے تھے، جس کی بنیاد پر وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ہم نے تیرا دین پہنچا دیا۔ اور اب امت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، صحابہ کرام نے وہ دین تب تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبا تابعین تک، اور یوں کرتے کرتے یہ ہم تک دین پہنچا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو نوع انسانی کے ہر فرد تک پہنچائیں تاکہ ہم قیامت کے دن کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے تیرا فرض ادا کر دیا اور تیرے دین کو نوع انسانی تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں فرمایا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ حفاظت کے لیے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، تب یہ کام جو ہے وہ ہو سکے گا۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا آقا اور سرپرست ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا سرپرست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔